579 ایک کم 80. لیکن بیٹھے بیٹھے لے کے کھول کے بیٹھے اس کو نیچے. ابن حبان کی 1943 نمبر، لیکن وہ ترتیب ابن بلبان والی ہے ترقیم، اس میں ترقیم اور ہو اصل اس کی ترقیم اور ہوگی، تقاسیم والانواع کی ترتیب اور ہے، اس سے مشکل ہو جائے گی. صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 579 ایک کم 80. پانچ سو اور یہ ترکیم یہی چلتی ہے ہر جگہ پہ. ایک منٹ، 82 شروع ہو گئی. یہ ساری روایت ایک ہی ہے مختلف سندوں سے. ابن خزیمہ 696. اور سن یہ کون سی جلد ثانی نا جز اول کدھر ہے اس کا؟ کیا تھی ترکیب اس کی؟ ابن 696. جی ہاں بیٹھ جائیں لے کے اس کو. اچھا یہ مسلم، ابو داؤد اور ابن خزیمہ 3 کتابوں سے نکل آئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کا قول بڑی اہمیت کا حامل ہے اس باب میں کہ الباب اذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطئه، کہ جب تک اس کے طرق کو جمع نہیں کیا جائے گا اس کی خطا واضح نہیں ہوگی. اچھا اب یہ روایت پڑھیں سنن نبی داؤد سے. وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه وأرانا عبد الواحد وأشار بالسبابة. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں اس نے 2 باتیں جو ذکر کی ہیں. ایک تو یہ کہ کیا
جعل قدمہ الیسری تحت فخذہ الیمنی و ساقہ، بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کی ساق اور فاخذ، ران اور پنڈلی کے نیچے رکھا۔ دوسرا آگے کیا کہا ہے؟ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، دائیں پاؤں کو بچھا لیا۔ اب اس روایت میں یہ تحت فخذہ و ساقہ الیمنی کے الفاظ ٹھیک ہیں، لیکن فَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى غلط ہے، کیونکہ دائیں پاؤں کو بچھایا نہیں جاتا بلکہ کیا کیا جاتا ہے؟ کھڑا کیا جاتا ہے، اور اصل روایت میں اس کو کھڑا کرنے کا ہی ہے۔ ان دو الفاظ کے اوپر ہم بحث کریں گے۔ اچھا، اب یہی روایت ابن خزیمہ سے پڑھیں۔ اخبرنا ابو طاهر اخبرنا ابو بکر اخبرنا یوسف بن موسى القطان حدثنا علاء بن عبد الجبار حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم حدثني عامر بن عبد الله بن زبير عن ابي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اچھا، اب یہاں پہ اس نے کیا کیا؟ جعل قدمہ الیسری بین فخذہ و ساقہ، فخذ اور ساق کے درمیان تورک کی حالت میں کیا کیا؟ ران اور پنڈلی کے درمیان سے دائیں پاؤں کو نکالا، دونوں کے درمیان سے۔ ایسے بیٹھیں، بڑا مشکل کام ہے بیٹھنا، یہ ہوتا نہیں ہے اور یہ خطا ہے۔ ابو داؤد میں جو الفاظ تھے تحت فخذہ و ساقہ وہ صحیح ہے، بین فخذہ و ساقہ خطا ہے۔ نماز کے موضوع پر کتاب لکھنے والے کئی لوگوں نے تورک کا ایک یہ طریقہ بھی لکھا ہوا ہے جو کہ معلول ہے، کہ بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کی وہ ران اور پنڈلی کے درمیان میں سے گزاریں۔ ہاں، اس کی ایک توجیہ ہو جاتی ہے جس سے دونوں روایتیں موافق ہو جاتی ہیں، کہ بین فخذہ و ساقہ کا معنی ہے دونوں کا درمیان، لیکن ہے دونوں کے نیچے، دونوں کے درمیان نہیں، دونوں کا درمیان، یعنی فاخذ اور ران کے سینٹر میں نیچے سے، یہاں سے نہیں۔ اگر یہ والا معنی مراد لے لیں تو وہ تحت فخذہ و ساقہ بھی ہو گیا اور بینہ بھی ہو گیا۔ تو جو یہاں سے درمیان سے پاؤں نکالنے والی بات ہے تو وہ ایک تو مشقت بڑی ہے، مشکل ہے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ صحیح روایات کے برخلاف ہے، ثابت نہیں ہے۔ اچھا، اب صحیح مسلم سے یہ ساری روایتیں پڑھیں۔ حدثنا محمد بن معمر بن الربيع الكيسي وقال حدثنا ابو الهشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد حدثنا عثمان بن حكيم وقال حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاه جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار باصبعيه۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے؟ جعل قدمہ الیسری بین، صحیح مسلم کی حدیث میں بین فخذہ و ساقہ، اور دوسرا فرش قدمہ الیمنی، دونوں ہی لفظ معلول۔ اگلی پڑھیں۔ ہاں یہ مکرر ہے بار بار۔ وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عن ابن عجلان حدثنا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة واللفظ له قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يده وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبعه السبابة ووضع بابهامه على اصبعه الوسطى ويلكم كفه اليسرى ركبته۔ آگے چلیں۔ وحدثني محمد اس میں وہ تبرک کا ذکر نہیں ہے۔ وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق
عن عبد الله بن عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه على اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبتيه باسطه عليه. چلے آگے. وقال حدثنا عبد بن حميد وقال حدثنا يونس بن محمد وقال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبتيه اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبتيه اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. یہ ساری انہوں نے طرق آگے ذکر کی ہیں. اچھا، یہ روایت بنیادی طور پر سیدنا عبداللہ ابن زبیر کی ہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے. مختلف شاگردوں نے مختلف طریقوں سے اس کو نقل کیا ہے، لیکن عبداللہ بن زبیر سے نقل کرنے والے ان کے بیٹے عامر ہیں ہر جگہ. جتنی بھی سندیں آپ نے پڑھی ہیں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے جو شاگرد ہیں ان سے پہلے ان کا نام کا ذکر ہے عامر ابن عبداللہ عن ابیہ، یا عامر ابن عبداللہ عن عبداللہ ابن زبیر عن عامر عن ابیہ. تو یعنی عامر بن عبداللہ اپنے والد گرامی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں. اچھا، عامر بن عبداللہ سے آگے پھر سندیں مختلف ہوتی ہیں. ہاں جی، ابو داؤد میں کون ہے؟ عثمان ابن حکیم. دیکھیں ابن خزیمہ بھی عثمان بن حکیم ہے، مسلم کے اندر بھی ہے. کون ہے یہ؟ عثمان ابن حکیم. اچھا، عثمان ابن حکیم کے علاوہ یہ روایت عمرو ابن دینار نے بھی نقل کی ہے، لیکن وہ آپ کی ان کتابوں میں نہیں ہے. وہ جن کتابوں میں ہے وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے. عمرو ابن دینار اس میں یہ الفاظ نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ وزاد ابن دینار معلقاً روایت کی ہے، موصولاً نہیں. اچھا، یہ روایت عمرو ابن دینار جو ہیں ان سے روایت کرتے ہیں ابن اجلان. ادھر کون ہے؟ وزادہ عمرو بن دینار عبد الواحد ابن زیاد نیچے رہ جائے گا. اصل میں یہ سارا قصور عبد الواحد ابن زیاد کا ہے. سارا قصور کس کا ہے؟ اور عبد الواحد ابن زیاد صحیح مسلم کا راوی ہے. امام مسلم نے اس کی روایت کو اصول میں نقل کیا ہے. امام بخاری بھی اس کی روایت لائے ہیں لیکن مقروناً. ٹھیک ہے، امام بخاری اس کی روایت مقروناً لے کے آئے ہیں، اصول میں نہیں لے کے آئے، جبکہ امام مسلم نے اس کی روایت اصول میں نقل کی ہے. عبد الواحد ابن زیاد پہ کلام ہم بعد میں کریں گے. یہ عمرو ابن دینار نے اور عمرو ابن دینار سے روایت کیا ہے ابن جریج. ابن جریج نے.
ابن اجلان بھی عامر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، اور ابن اجلان سے یہ روایت نقل کی ہے یحییٰ بن سعید نے۔ عثمان ابن حکیم سے اس کو روایت کو نقل کیا ہے عبد الواحد ابن زیاد نے۔ ایک منٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ، میرے علم میں نہیں کہ کسی نے تو ترجمہ کیا ہوئے۔ جی نہیں، میرا خیال ہے نہیں ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ تو معلوم کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی جی، الحمد للہ۔ قاری ابراہیم میر محمدی صاحب کی کال تھی، اس لیے میں نے اٹھائی ہے۔ بزرگوں کی کال نہیں مس کرتے۔ اچھا جی، ہم کہاں تک پہنچے تھے کہ عثمان ابن حکیم سے اس کو عبد الواحد ابن زیاد نے نقل کیا۔ عبد الواحد ابن زیاد سے عباس ابن الولید النبرسی نے بطریق عثمان ابن حکیم از عامر، یہ ناسبہ کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔ اب اس کے لیے اصل میں ہمارے پاس بزار نہیں ہے، میں مسند بزار کی ادھر سرد نقل کرتا ہوں۔ یہ سندوں کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ اختلاف ہو رہا ہے اور کن الفاظ میں اختلاف ہو رہا ہے، علت یہاں سے پکڑی جائے گی۔ جو ہم وہ ساری روایتیں نقل کرنے کے بعد امام بزار نے آخر میں اس کا ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں حدثنا العباس، العباس بن الولید ان عبد الواحد ابن زیاد، عبد الواحد ابن زیاد ان عثمان ابن حکیم ان عامر ان عبداللہ، یہ عبد الواحد ابن زیاد آ گیا نا۔ اچھا، بزار میں یہ روایت آئی ہے تو ادھر الفاظ کیا آئے ہیں؟ ناسابہ کے۔ انہوں نے کہا بنحو من حدیث ابن عجلان، ابن عجلان کی حدیث کی طرح ہی انہوں نے یہ روایت نقل کی، اور ابن عجلان کی حدیث انہوں نے پہلے ذکر کر دی ہوئی ہے۔ ابن عجلان کی حدیث کیا ہے؟ ایک منٹ، بزار میں ابن عجلان
اچھا، ابن اجلان کی روایت کیسی ہو رہی ہے؟ ان عامر، ہم نے کیا کہا؟ ابن اجلان نے کس سے روایت کیا ہے؟ عامر بن عبداللہ سے، ان ابی ہی۔ اچھا، اس میں الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ ہیں وَنَصَبَ الْيُمْنَى، کیا الفاظ ہیں؟ صحیح مسلم میں ہم نے جو الفاظ پڑھے تھے وہ کیا تھا؟ فاراشا۔ وہ تو کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے نا، ادھر الفاظ کیا ہیں؟ فاراشا کے۔ اور ادھر ابن اجلان روایت کر رہے ہیں عامر ابن عبداللہ اور عبداللہ ابن زبیر، کیا لفظ ذکر کر رہے ہیں؟ ناصب الیمنا کے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ ابن جریج ان عمرو بن دینار ان عامر اور یحییٰ بن سعید ان ابن اجلان ان عامر کی روایت میں فاراشا کے بجائے ناصبہ قدمہ الیمنا کے الفاظ ہیں۔ اچھا، یہ جو ناصبہ کے الفاظ ہیں نا، یہ یعنی کہ دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنے کے یہ الفاظ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام نے نقل کی ہیں۔ مثال کے طور پر وائل ابن حجر، ابو حمید ساعدی، عبداللہ ابن عمر، خفاف ابن ایما، ابو سعید خدری اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یعنی کہ ناصابہ کو نقل کرنے والے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جو روایت کہاں پہ ہے؟ بزار میں، اور وہ بھی عبد الواحد کی ہی سند کے ساتھ ہے۔ اختلاف کدھر آ رہا ہے؟ عبد الواحد ہی کی سند کے ساتھ۔ آپ نے پڑھا ہے فاراشا، اور ادھر عبد الواحد ہی کی سند کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ ناصابہ۔ اور ابن اجلان کی سند کے ساتھ بھی کیا آ رہا ہے؟ ناصابہ۔ اب یہ دیکھیں، عامر بن عبداللہ سے روایت کون کر رہا ہے؟ عثمان بن حکیم ابن اجلان اور عمرو بن دینار۔ اچھا، فی الحال ہم ان دو سندوں کے اوپر ہیں۔ عثمان بن حکیم سے عبد الواحد نے نقل کی ہے، اور ابن اجلان سے یحییٰ بن سعید نے نقل کی ہے۔ یہاں پہ یہ عبد الواحد سے نقل کون کر رہا ہے؟ عباس بن الولید، ٹھیک ہے، بزار میں۔ اور یہ سارے کے سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ ناصابہ۔ اب یہاں پہ عبد الواحد بن زیاد سے نقل کرنے والا کون ہے؟ سنن نبی داؤد میں عبد الواحد بن زیاد سے پیچھے کون ہے؟ عفان ابن مسلم ہے یہ۔ یہاں پہ کون ہے؟ اچھا، عفان ابن مسلم کیا ذکر کر رہے ہیں؟ کیا لفظ ہے یہاں پہ؟ فاراشا۔ اب عبد الواحد ابن زیاد سے عفان ابن مسلم نقل کر رہے ہیں فاراشا، اور عبد الواحد ابن زیاد سے عباس بن الولید نقل کر رہے ہیں
नासाबा। اچھا यहाँ पे हमने ये बात समझी है कि अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा वाइल इब्न हुजर 1, अबू हुमैद साइदी 2, अब्दुल्लाह इब्न उमर 3, खफ़ाफ़ इब्न इबाद 4, अबू हुमैद साइदी 4, सैयदा आयशा 5। ये 5 सहाबा किराम जो हैं वो नासाबा के अल्फाज जिक्र करते हैं पाँव को खड़ा करने के, दाएं पाँव को खड़ा करने के। और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से भी एक रिवायत में ये कुल 6 हो गए। अच्छा, फाराशा के अल्फाज जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की रिवायत में हैं, और वो रिवायत भी वो कि जिसको अब्दुल वाहिद इब्न ज़ियाद ने उस्मान इब्न हकीम अज़ आमिर अब्दुल्लाह नकल की है, और अब्दुल वाहिद इब्न ज़ियाद से अफ़ान इब्न मुस्लिम ने फाराशा के अल्फाज नकल किए हैं। अच्छा, दूसरा जुमला क्या था जिसके ऊपर हमने मरकूज करना था नज़र को? वो बैना फ़ाखिदी ही व साक़ी ही। ये 2 लफ्ज़ है ना हमारे पास, एक है नासाबा और फ़राशा का इख्तिलाफ, और दूसरा है बैना फ़ाखिदी ही व साक़ी ही। और अबू दाऊद के अल्फाज क्या हैं? तहता फ़ाखिदी ही व साक़ी ही। चूँकि रिवायत एक है, या तो रिवायतें होती ना मुतअद्दद, फिर हम कह देते हैं कि वो भी है और वो भी है। फिर हम ये कह सकते थे कि नासाबा भी ठीक है और फ़राशा भी, लेकिन बात क्या है कि रावी एक ही है, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनसे नकल करने वाले उनके बेटे आबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रिवायत एक ही है, और ये सारे के सारे जिक्र कर रहे हैं नासाबा। इस सनद के साथ नासाबा भी मरवी है और फ़राशा भी। तो मालूम क्या होता है कि गलती यहां पे लगी है, गलती इधर पैदा हुई है। और गलती का करीना एक तो ये है कि आमिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत करने वाले जो बाकी लोग हैं वो नासाबा जिक्र कर रहे होते हैं, और इस सनद के अंदर भी नासाबा है। और दूसरा कि ये सहाबा किराम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका जिक्र करते हुए नासाबा ही कहते हैं। अच्छा, दूसरा बैना फ़ाखिदी ही व साक़ी ही, तहता फ़ाखिदी ही व साक़ी ही। इस जुमले पे आ जाएं। ये मैंने चीज़ें जमा की हैं, लेकिन अभी मैंने इसको वो पूरा मजमून बनाया नहीं है। ये पूरा बन जाएगा तो फिर इंशाल्लाह इसको हम शेयर करेंगे। अभी सिर्फ वो नुकात नोट किए हुए हैं। अच्छा, बैना फ़ाखिदी ही व साक़ी ही के अल्फाज भी अब्दुल वाहिद इब्न ज़ियाद ने ही नकल किए हैं, और अब्दुल वाहिद इब्न ज़ियाद से ये अल्फाज नकल करने वाले इसको इधर ले आए, अबू हिशाम, और साथ उनके कौन हैं? यहया इब्न अब्दुल हमीद, और तीसरे कौन हैं? अल अला इब्ने अब्दुल जब्बार। अच्छा, ये तीनों के तीनों लोग अब्दुल वाहिद इब्न ज़ियाद से नकल करते हैं तो क्या कहते हैं? बैना। क्या कहते हैं? बैना।
بین فخذہ و ساقہ۔ اچھا، العلاء بن عبد الجبار کی حدیث میں تحت فخذہ و ساقہ کے الفاظ بھی مسند ابی عوانہ میں موجود ہیں، لیکن وہ کسی ناسخ کی غلطی ہے، حتیٰ کہ میں نے وہ نسخہ منگوایا جو اپنا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ والوں نے تحقیق کی ہے طلباء نے، اس میں بھی انہوں نے یہ الفاظ ایسے ہی لکھے ہیں، بین فخذہ و تحت فخذہ و ساقہ، جبکہ امام ابو عوانہ رحمہ اللہ کی المستند المستخرج کے اندر جو تبویب ہے، وہ تبویب اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ درست بات یہی ہے کہ العلاء ابن عبد الجبار جو ہیں وہ بین فخذہ و ساقہ ذکر کرتے ہیں، تحت فخذہ و ساقہ علاء بن عبد الجبار کی روایت میں نہیں ہے، اور وہاں پہ اگر کسی یعنی کہ مسند ابی عوانہ کے مخطوط میں ناسخ نے جو غلطی کی ہے، وہ اس کا کیا سبب بنا ہوگا یقینی طور پر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علاء ابن عبد الجبار نے جو بین فخذہ و ساقہ کے الفاظ نقل کیے ہیں، ناسخ نے ان کو بیان کرتے ہوئے تحت فخذہ و ساقہ کے الفاظ ذکر کر دیے ہیں ابو داؤد والی اس روایت کی وجہ سے۔ بس اوقات نساخ کے ذہنوں میں وہ پڑھ کے حدیثیں متون بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کبھی کچھ خلط ہو جاتا ہے، تو وہ دیکھ کے لکھتے لکھتے کچھ چیزیں زبانی بھی بس اوقات لکھتے کچھ غلطی ہو جاتی ہے ایسے۔ بہرحال واللہ عالم کیا معاملہ رہا ہوگا، لیکن جو بھی ہے تبویب چونکہ اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ ابو عوانہ کی جو تبویب ہے اس میں تبویب میں بین فخذہ و ساقہ کے الفاظ ہیں، تو اس لیے وہ ابو عوانہ والی روایت سے یہ کہنا کہ العلاء ابن عبد الجبار نے بینا کے ساتھ تحت بھی نقل کیا عبد الواحد ابن زیاد سے، وہ بہرحال مناسب نہیں ہے۔ اچھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت، وہ بھی اسی طرح کی ہے ایک، عامر ابن عبداللہ ابن الزبیر، چلو وہ میں نے ابھی ادھر اس میں نوٹ نہیں کی، وہ بھی لکھنی چاہیے تھی، خیر۔ اچھا، عبد الواحد ابن زیاد سے عفان ابن مسلم نے بھی یہ روایت نقل کی ہے۔ اچھا، اس نے ایک تو یہاں پہ کیا، عفان ابن مسلم نے فاراشہ کے الفاظ نقل کیے ہیں، لیکن عفان ابن مسلم نے تحت کے الفاظ ذکر کیے ہیں، تحت فخذہ و ساقہ، یعنی عفان ابن مسلم نے بھی عبد الواحد ابن زیاد سے فاراشہ کے الفاظ نقل کیے، لیکن دوسرے الفاظ انہوں نے تحت کے ذکر کیے سنن نبی داؤد میں۔ اب یہ تحت فخذہ و ساقہ والی جو روایت ہے، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والی جو روایت ہے اس کے موافق ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی یہی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تبرک والی جو روایت بیان کرتی ہیں کہ اپنے پاؤں کو ٹانگ کے نیچے سے گزارتے تھے۔ تو عفان ابن مسلم بھی عبد الواحد ابن زیاد سے جو روایت نقل کر رہے ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے موافق ہے۔ اب دیکھیں آج آ کے عہدہ کیا ہے عبد الواحد ابن زیاد پہ۔ کہ
عبد الواحد ابن، باقی سارے کے سارے ایک طرف ہیں، یہ عبد الواحد ابن زیاد کبھی فاراشہ ذکر کرتا ہے کبھی ناصابہ، اور عبد الواحد ابن زیاد کبھی بینہ ذکر کرتا ہے کبھی تحتہ۔ اب ہم اس کے اوپر آتے ہیں کہ یہ جو عبد الواحد ابن زیاد ہے، اصل میں کتاب سے جب یہ روایت کرے تو زبردست ثقہ ہے، لیکن جب اپنے حفظ سے روایت بیان کرتا ہے تو پھر اس میں کبھی کبھی خطا کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امام ذہبی جو کہ نقد رجال میں استقراء تام رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں صدوق ذو مناکیر وقد وثق من کل ما فیہ وہو موثق۔ اسی طرح یحییٰ ابن معین کہتے ہیں لیس بشیء۔ اب یحییٰ ابن معین کا لیس بشیء بھی بڑی چیز ہے، اس کو پرکھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یہ ثقہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تاریخ اسلام میں امام ذہبی نے یہ قول نقل کیا ہے۔ اسی طرح دیوان الضعفاء میں امام ذہبی کہتے ہیں عبد الواحد ابن زیاد العبدی ثقہ لہ اوہام کثیرہ۔ اسی طرح ابن تیمیہ کا قول حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں فی حفظہ مقال، اور پھر اس پر تعلیق لگائی ابن حجر نے، کہتے ہیں والحق انہ تقوم بہ الحجہ، حق یہ ہے کہ قابل احتجاج راوی ہے، لیکن بہرحال حفظ میں کچھ مقال ہے۔ ہدی الساری، فتح الباری کا مقدمہ ہدی الساری، اس میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں تکلم القطان فی حفظہ واثنوا کلہم علی کتابتہ، کتاب سے بیان کرے تو اس کی ثنا کرتے ہیں لیکن حفظ میں کلام۔ اسی طرح النکت میں کہتے ہیں تغیر حفظہ فی آخر امرہ، آخر میں حافظہ کچھ گڑبڑ ہو گیا تھا۔ تو یہ یعنی کہ جرح کے الفاظ ہیں۔ تعدیل تو اس کی بے شمار ہے، ثقہ ثبت راوی ہے، لیکن ثقات کے بھی اوہام ہوتے ہیں۔ وہ ہے آپ کے پاس اوہام المحدثین الثقات؟ نہیں ہے۔ دکھائی ہے۔ اب ادھر اس میں کیا ہے، یعنی کہ ثقہ محدثین کے اوہام انہوں نے کیا کیے ہیں، جمع کر دی، کہ ثقہ محدثین سے بھی وہم ہو جاتا ہے، آخر انسان ہے، غلطی لگ جاتی ہے۔ تو یہاں پر عبد الواحد بن زیاد سے وہم ہوا کہ اس نے تحتہ کے بجائے کبھی اس نے فاراشہ کے لفظ ذکر کر دیے، اپنا بینہ کے۔ عبد الواحد بن زیاد سے ابو ہشام، یحییٰ ابن عبد الحمید اور علاء ابن عبد الجبار یہ کیا کر رہے ہیں، بینہ ذکر کر رہے ہیں، اور عفان ابن مسلم وہ تحتہ ذکر کر رہے ہیں۔ عبد الواحد ابن زیاد سے ہی عفان ابن مسلم وہ ذکر کرتے ہیں فاراشہ کے الفاظ، اور عبد الواحد ابن زیاد سے عباس بن الولید وہ ذکر کرتے ہیں ناصابہ کے، اور ناصابہ کے الفاظ عبد الواحد ابن زیاد کے دادا استاد عامر بن عبداللہ سے ابن عجلان ذکر کرتے ہیں ناصابہ۔ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ عامر بن عبداللہ کی روایت میں ناصابہ ہے۔ اب عامر بن عبداللہ کی روایت کو نقل کیا ہے عثمان بن حکیم نے، اور عثمان بن حکیم سے عبد الواحد بن زیاد نے، اب ان دونوں میں سے کسی ایک کی خطا ہے۔ خطا کا عہدہ ہم عبد الواحد بن زیاد کو دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے حفظ میں بہرحال کلام ہے، جبکہ عثمان بن حکیم ہاکذا پختہ ثقہ راوی ہیں۔ اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ یہ کس کا خطا ہے، غلطی کس کی ہے، عبد الواحد بن زیاد کی۔ ایک مسئلہ حل ہوا۔
2:30 بج گئے ہیں. اچھا میں نے اس روایت کا دراسہ کیا ہے اور کر کے تو ابھی تک میں نے اس کو مضمون کی شکل نہیں دی، وہ انشاءاللہ میں دوں گا. تو اس کے علاوہ ایک مشہور معلول روایت جسے ہمارے لوگ بڑا استدلال کرتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں، جس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہ بسم اللہ کو جہرن نہیں پڑھتے تھے، وہ بسم اللہ جہرن نہیں پڑھتے تھے، سرن پڑھتے تھے. اچھا ہمارے لوگ بیچارے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، تو لہذا بسم اللہ سرن پڑھنے کی روایت زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ باقی روایتیں جو جہر پڑھنے کی ہیں وہ صحیح مسلم سے ہٹ کے ہیں، جو نسن ہیں جہر کی، اور صحیح مسلم کی روایت کو بہرحال فوقیت ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کی یہ روایت، جس طرح یہ ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ یہ صحیح مسلم میں امام صاحب اس کو اصول میں لے کے آئے ہیں، لیکن روایت گڑبڑ ہے، اس کے یہ الفاظ جو ہیں یہ معلول ہیں. ویسے تو صحیح بخاری کے اندر بھی اس طرح ہے، جس طرح وہ معراج والی روایت ہے، معراج والی روایت میں وہ آخر میں جا کے ثم استيقظت، اور وہ ہشام کی غلطی ہے، اور امام بخاری نے اشارہ بھی کیا ہے کہ اس نے کچھ کمی اضافہ کیا ہے. تو اب یہ آپ کا کام ہے پہچانے کہ کیا کیا ہے. یہ روایت امام مسلم نے نقل کی ہے، اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں. امام مسلم نے تنقیح کر کے معراج والی روایت نقل کی ہے، امام بخاری نے تنقیح کے بغیر داخل کر دی ہے اور تنبیہ کر دی ہے اس پہ، وہ عہدہ برا ہو گئے اپنا کام کر کے. اگر ہم ثم استيقظت کے الفاظ کو درست مان لیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ معراج خواب کی تھی، جسمانی نہیں تھی. حالانکہ حقیقت کیا ہے کہ جسمانی تھی، روح و جسد سمیت تھی. تو یعنی کہ اس طرح ہوتا ہے، ایک روایت بنیادی طور پر صحیح ہوتی ہے، اس میں کچھ تھوڑا سا بعض الفاظ کا کچھ فرق ہوتا ہے، تو وہ اس کو یعنی تجوزاً نقل کر دیتے ہیں، تو چلو خیر ہے. لیکن تنبیہ کی ہے امام بخاری نے، ایسے نہیں چھوڑا اس کو، زیادہ و ناقصہ کہہ دیا ہے. وہ زیادہ و ناقصہ آپ نے تلاش کرنا ہے، وہ تلاش کرنے کے لیے بخاری کے ساتھ مسلم کی روایت کا مقارنہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا کیا کچھ ہے. تو ایسے ہی مسلم کی روایت یہ ہے صحیح، لیکن اس کے جو یہ الفاظ ہیں، یہ بینہ فخذہ اور فراشا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اب ایسے ہی صحیح مسلم کی یہ جو روایت ہے، یہ امام مسلم نے جہر بالبسملہ والی، یہ انہوں نے اصل الفاظ بھی نقل کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد مختلف الفاظ وہ ذکر کرتے ہیں. اور لطف یہ ہے کہ حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ سے لے کر تمام تر لوگوں نے جنہوں نے اصول حدیث پر لکھا ہے، حدیث معلل کے طور پہ یہ روایت بطور مثال ذکر کی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ جو روایت محدثین کے ہاں معلول ہو اور اس کا معلول ہونا اتنا مشہور ہو جائے کہ وہ مثال بن جائے. مثال عام طور پہ مشہور چیزوں کی دی جاتی ہے نا، جو سب کے ہاں جانی پہچانی ہوتی ہیں. تو محدثین کے ہاں یہ بسم اللہ سرن پڑھنے والی صحیح مسلم کی روایت معلول ہے، اور ایسی معلول ہے کہ اس کی علت ان کے سامنے اظہر من الشمس ہے. اس لیے وہ بطور مثال اس کو ذکر کرتے ہیں. حافظ عراقی نے اپنے الفیہ میں بطور مثال اس کو ذکر کیا ہے، سیوطی نے